یہ فرض ہے نماز میں، تو حکم دیا ہے اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ اگر پہلا تشہد بندہ بھول جائے، اللہ کے نبی بھول گئے تھے تو پیارے پیغمبر نے اس پہلے تشہد کی جگہ پر پھر سجدہ سہو کیا تھا سلام پھیرنے سے پہلے، تو یہ نماز کے اندر واجب ہے، فرض ہے پہلا تشہد۔ تو پہلا تشہد مکمل کرنے کے بعد دعا تک پڑھیں، افضل یہی ہے۔ ویسے بھی پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں فرق کی کوئی دلیل کسی صحیح حدیث کے اندر، مرفوع حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد پھر آپ جس طرح اٹھتے تھے پہلے دوسرے سجدے کے بعد ہاتھوں کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح مٹھیاں بند کر کے اور آٹا گونتی ہیں خواتین مٹھیاں بند کر کے، اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں پر اعتماد کر کے آپ اٹھیں گے، اور پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کر کے دوبارہ پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اور کبھی کبھی سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے، اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیتے تھے ساتھ، تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، چاروں رکعتوں میں ظہر کی بھی عصر کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ آخری تشہد جو بیٹھتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے جو ہے نا وہ نکال لیتے اور اپنے سرین پر بیٹھ جاتے، اور اپنا دایاں پاؤں جس طرح سجدے میں ہوتا تھا، جس طرح پہلے تشہد میں گڑا ہوا ہوتا تھا، انگلیاں اس کی قبلے کی طرف ہوتی تھیں، اس طرح گاڑ لیتے، اور بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس طرح نکال کر جو ہے نا وہ اپنی سرین پر بیٹھ جاتے، اور جس طرح پہلے تشہد میں آپ بایاں ہاتھ گھٹنے پر یا بایاں ہاتھ ران پر رکھتے تھے، تو اسی طرح دایاں ہاتھ بھی جس طرح پہلے تشہد میں آپ نے سنا ہے کہ 3 کیفیتیں ہیں، ان 3 کیفیتوں میں سے کسی ایک کیفیت سے رکھ لیتے، اور انگلی آخر تک تھوڑی تھوڑی حرکت کرتی رہتی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحیات پڑھتے، درود شریف پڑھتے، اور اس تشہد میں ایک دعا پڑھنا اس کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ آخری تشہد میں ہو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو 4 چیزوں میں سے اللہ کی پناہ مانگنے والی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا پڑھنی لازم ہے، ایک دعا تو پڑھنی ضروری ہے۔ پہلے اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کے بعد آپ جون سی دعائیں چاہیں، جتنی بھی دعائیں پڑھنی چاہیں، قرآنی دعائیں پڑھنا چاہیں، غیر قرآنی دعائیں پڑھنی چاہیں، اس جگہ پر آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، زیادہ دعائیں بھی جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ۔ اس موقع پر جتنی بھی جون سی بھی دعائیں اس کو پسند ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ سکتا ہے، جتنا لمبا اس کو مرضی تشہد کو کر لے۔ اور پھر جب سلام پھیرنا ہے تو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے اس طرح پورا چہرہ اپنی دائیں طرف پھیرنا ہے، اس طرح دائیں کندھے کی طرف، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور انشاءاللہ الرحمن اللہ سے امید ہے اللہ ایسی نماز کو اپنی بارگاہ میں
پذیرائی اور قبولیت سے نوازے گا، اور یہ نماز انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کا باعث بھی بنے گی، جہنم سے بچانے کا باعث بھی بنے گی، دنیا کی برائیوں اور منکرات سے بچانے کا باعث بھی بنے گی جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی اور ہر چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اختلافات سے اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے کی طرف جانے سے اللہ رب العالمین ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔